السلام علیکم دوستو، میرا نام مانور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف مانو فوڈ سیکریٹ۔ اور آج آپ کے ساتھ میں چکن ٹکا بنانے کی آسان ریسیپی شیئر کروں گی، اور یہ اتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے کہ ایک بار جب آپ نے گھر میں بنا لیا تو آپ باہر سے ٹکا کھانا چھوڑ دیں گے۔ انتہائی بنانے میں آسان اور کھانے میں انتہائی ذائقہ دار۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے اب اس کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ریسیپی اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہاں میں نے 2 چکن لیگ پیس کے ٹکے لے لیے ہیں، ان کو اس طرح سے شیپ میں کٹ کروا لیا تھا۔ اب اس پہ ہم جو ہے نا کٹس لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اندر تک بیٹھ جائے۔ آپ چاہیں تو بازار سے بھی کٹ لگوا کے لا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں لگے ہوئے تو میں خود سے گھر میں لگا رہی ہوں، تاکہ جو ہے نا چکن ٹکے میں جو ہم مسالہ میرینیٹ کریں نا وہ اندر تک اس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح سے آپ نے نائف کی مدد سے کٹ لگا لینا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیے گا۔ اب اس کے اندر ہم سرکہ ایڈ کریں گے، جس سے ہماری چکن جو ہے نا بہت اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی۔ سرکے میں ڈال کے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھوئیں گے اور صاف ستھری ہماری چکن ہو جائے گی بالکل۔ اس میں ایڈ کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا کچری پاؤڈر۔ آپ چاہیں تو اس میں پپیتا بھی یوز کر سکتے ہیں، یا تو پھر میرینیشن کو 5 سے 6 گھنٹے رکھیں تو خود ہی آپ کی چکن ٹینڈر بنے گی۔ یہاں میں 5 سے 6 ٹیبل اسپون اس میں دہی کے ایڈ کروں گی۔ دہی آپ کا فریش ہونا چاہیے۔ دہی کو شامل کرنے کے بعد آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں لال مرچ ہوگا اس میں ایڈ کروں گی۔ اس سے ہی ہماری چکن کا بہت اچھا فلیور ڈیولپ ہوگا۔ ساتھ ہی اس میں نمک شامل کروں گی۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹکا مسالہ رکھا تھا، میں اس میں یہ شامل کروں گی۔ اگر آپ کے پاس ٹکا مسالہ نہیں ہے تو بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس میں زیرہ اور کالی مرچ پیس کے ڈال سکتے ہیں، اور تھوڑی سی مرچیں بڑھا لیجیے۔ یہاں میں زردے کا کلر ایڈ کروں گی، اس پہ اچھا سا رنگ لانے کے لیے۔ ٹکے پہ ایک اچھا سا جو کلر آیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے، اور کافی اچھی طرح سے یہ چکن کو اس نے کور کر لیا ہے۔ اندر تک ہم نے میرینیٹ کر کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب اس کو پین میں ہم جو ہے نا توے پہ بنا رہے ہیں تو ہم نے ہلکا سا آئل شامل کر کے چکن کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ دونوں سائڈوں کو اچھا سا کلر آ جانے تک پکائیں گے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ چکن اندر تک گلے نہ، تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتی ہیں۔ یہاں میں بھی چکن کو اچھی طرح سے ٹینڈر کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی کوانٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے، تاکہ تھوڑا سا اسٹیم سے ہمارا چکن اچھی طرح سے اندر تک ٹینڈر ہو جائے اور بالکل بھی کچا پن اس میں باقی نہ رہے۔ اب اس طرح ہمارا مسالہ بھننے پہ آئے گا تو ہم ٹکے کی دونوں طرف سے جو ہے نا سائڈ چینج کر دیں گے، اور اچھی طرح سے ان کو دونوں طرف سے پکائیں گے۔ اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا مسالہ نیچے سے جلے نہ، اس کے لیے ہم ہلکا سا پانی کا اس میں ڈراپس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو مسالہ بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر اب لگا دیں گے۔ ایک بار دوستو آپ نے یہ ٹکا بنا لیا نا تو بار بار آپ یہ بنائیں گے، اور بازار سے تو بالکل لینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ گھر میں ہی یہ اتنا مسالے دار ٹکا بن کے تیار ہوتا ہے کہ باہر آپ کو اس طرح کا ٹکا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے، اور اتنا ٹیسٹی اور کھانے میں انتہائی ذائقہ دار بن کے تیار ہوتا ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا چائنیز نمک بھی میں نے بعد میں ایڈ کیا تھا، تو آپ بھی اس طرح سے شامل کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ہم نے دوسری طرف کوئلے کو جو ہے نا اسموک ہونے رکھ دیا ہے۔ اب جیسے ہی کوئلہ گرم ہوگا ہم اس میں اسٹیم دیں گے کوئلے کی۔ اب یہ ہم نے جو ہماری چکن بالکل اچھی طرح تیار ہو چکی ہے، ہم نے فلیم بالکل سلو کر دی ہے۔ یہ ہم نے کوئلہ ایڈ کرا ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو اچھے سے اسموک کریں گے چکن کو۔ ہماری بالکل جو ہے نا دھویں دار اسپائسی اسموک چکن جو ہے نا گھر میں باربیکیو والے ٹیسٹ بالکل آئے گا، بن کے تیار ہوگی۔ ابھی کچھ دیر بعد کور ہٹائیں گے۔ کور کو آپ نے 6 سے 7 منٹ کے لیے ڈھکا رہنے دینا ہے، فوراً نہیں ہٹانا ورنہ اچھے سے اسموک نہیں ہوں گے۔ اور زبردست سا ہمارا اسپائسی سا جوسی سا چکن ٹکا بن کے تیار ہے۔ کتنے کم انگریڈینٹس میں گھر میں اتنا زبردست ٹکا بن کے تیار ہوا ہے۔ ایک بار آپ نے بنا لیا تو سب آپ کی بار بار تعریف کریں گے۔
آپ تمام چیزوں کی کوانٹٹی اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں. میرے پاس مجھے آپ کو ریسیپی بنا کے دکھانی تھی. آپ چاہیں تو آپ ڈبل کر سکتے ہیں کوانٹٹی. اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیے گا اور